قصبے کا ڈاکٹر، تحریر فرانس کافکا۔ میں شدید الجھن میں تھا۔ 10 میل دور ایک گاؤں میں ایک سنگین بیمار مریض میرا منتظر تھا۔ میرے اور اس کے درمیان برفانی طوفان نے ایک ناقابل عبور خلیج بنا دی تھی۔ میری گھوڑا گاڑی تیار تھی، ہلکی، بڑے پہیوں والی، دیہاتی سڑکوں کے لیے موزوں، پوستین میں لپٹا آلات کا بیگ ہاتھ میں۔ میں صحن میں کھڑا تھا لیکن گھوڑا غائب تھا۔ میرا گھوڑا گزشتہ رات جاڑے کی شدت سے مر گیا تھا۔ میری خادمہ روز گاؤں میں بھاگتی پھر رہی تھی کہ کوئی گھوڑا مل جائے، لیکن میں جانتا تھا یہ سب بے سود ہے۔ برف کی تہیں مجھ پر جمتی جا رہی تھی، میری بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ روز پھاٹک سے لوٹی اکیلی، لالٹین لہراتے ہوئے۔ ایسی رات ایسے سفر کے لیے کون گھوڑا دیتا؟ میں بے چینی سے صحن کے چکر لگاتا رہا۔ بوکھلاہٹ میں ایک خالی سوروں کے باڑے کے ٹوٹے دروازے پر ٹھوکر ماری۔ دروازہ دھڑ سے کھلا، قلابوں پر جھولنے لگا۔ اندر سے گھوڑوں کی سی بو آئی۔ ایک لالٹین رسی سے لٹک رہی تھی۔ تنگ تاریک جگہ میں ایک نیلی آنکھوں والا کشادہ چہرے کا آدمی گھٹنوں کے بل دبکا ہوا تھا۔ گھوڑے جوت دوں؟ اس نے رینگتے ہوئے باہر آ کر پوچھا۔ میں حیران تھا، جھک کر باڑے میں جھانکا۔ روز میرے پاس کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارے گھر میں کیا چھپا ہے؟ وہ ہنسی۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ او بھائی، او بہن، سائس نے آواز دی۔ 2 مضبوط گھوڑے، ٹانگے جسم میں سمیٹے، سر اونٹوں کی طرح لٹکائے، پچھاڑیوں کے بل تنگ دروازے سے نکلے۔ باہر آتے ہی وہ کھڑے ہوئے، سیدھی ٹانگے کی، بدن پھڑک اٹھے۔ اس کی مدد کرو، میں نے روز سے کہا۔ وہ گھوڑوں پر سانس چڑھانے کو لپکی، لیکن سائس نے اسے دبوچ لیا، اپنا چہرہ اس کے چہرے سے ملا دیا۔ روز چیخی، میرے پاس بھاگی۔ اس کے گال پر دانتوں کے سرخ نشان تھے۔ جنگلی! میں غصے سے چلایا۔ چابک کھانا ہے؟ لیکن فوراً خیال آیا کہ یہ اجنبی ہے، نہ جانے کہاں سے آیا۔ جب سب نے انکار کیا یہ میری مدد کو تیار ہے، اس نے میری دھمکی کی پرواہ نہ کی، گھوڑے کستا رہا۔ بس ایک بار میری طرف دیکھا۔ بیٹھیں، اس نے کہا۔ سب تیار تھا۔ ایسی شاندار جوڑی پہلے کبھی نہ دیکھی۔ میں خوشی سے گاڑی میں بیٹھا۔ میں چلاؤں گا، تمہیں راستہ معلوم نہیں، میں نے کہا۔ بالکل، وہ بولا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، روز کے پاس رہوں گا۔ نہیں، روز چیخی، گھر کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازے کی کنڈی، قفل کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ وہ ڈیوڑی اور کمروں کی بتیاں بجھاتی گئی۔ تم میرے ساتھ چلو، میں نے سائس سے کہا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ چاہے مریض کتنا ضروری ہو، روز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ہر! اس نے تالی بجائی۔ گاڑی ہوا سی اڑی۔ میں نے بس گھر کا دروازہ سائس کے دھاوے سے ٹوٹتے سنا، پھر طوفان نے میرے حواس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ ایک لمحے کی بات تھی، جیسے مریض کا گھر میرے صحن سے ملا ہوا ہو۔ میں پہنچ گیا۔ گھوڑے خاموش کھڑے تھے، طوفان تھم چکا، چاندنی پھیل گئی۔ مریض کے والدین، بہن باہر لپکے، مجھے گاڑی سے قریب اٹھا لیا۔ ان کی بے ربط باتیں سمجھ نہ آئیں۔ مریض کے کمرے میں ہوا سنگین تھی، آتش دان دھواں اگل رہا تھا۔ کھڑکی کھولنے سے پہلے مریض کو دیکھا، سوکھا، سہما، بخار نہیں، جسم نہ گرم نہ ٹھنڈا، آنکھیں خالی۔ وہ رضائی سے نکلا، بازو میری گردن میں ڈالے، سرگوشی کی، ڈاکٹر مجھے مر جانے دو۔ میں نے کمرے میں دیکھا، کسی نے نہ سنا۔ والدین خاموش، منتظر۔ بہن نے میرا بیگ رکھنے کو کرسی لائی۔ میں نے بیگ کھولا، آلات ٹٹولے۔ لڑکا اپنی درخواست دہراتا رہا۔ میں نے مونچھنا اٹھایا، شمع کی روشنی میں دیکھا، رکھ دیا۔ ہاں، میں نے سوچا ایسی حالت میں دیوتا مدد کرتے ہیں، کھویا گھوڑا بھیجتے ہیں، اجلت میں ایک اور جوڑ دیتے ہیں اور سائس عطا کرتے ہیں۔ روز کا خیال آیا، اسے کیسے بچاؤں؟ یہ گھوڑے میرے قابو میں نہیں۔ 10 میل دور اسے سائس کے پنجوں سے کیسے نکالوں؟ گھوڑوں نے باگیں ڈھیلی کی، کھڑکیاں کھول دیں۔ دونوں سر کھڑکیوں میں ٹھوسے مریض کو تک رہے تھے۔ گھر والوں کی چیخوں سے بے پرواہ واپس لوٹنا ہوگا، میں نے سوچا، جیسے گھوڑے مجھے بلا رہے ہیں۔ مریض کی بہن نے میرا کوٹ اتارا، سمجھتی تھی گرمی سے چکر آیا۔ باپ نے رم کا گلاس بھرا، کندھا تھپ تھپایا۔ میں نے انکار کیا، وہ سمجھا میری طبیعت خراب ہے۔ ماں بستر کے پاس کھڑی مجھے بلا رہی تھی۔ میں جھکا، لڑکے کے سینے پر سر رکھا۔ اس کا سینہ میری گیلی داڑھی کے نیچے ہل رہا تھا۔ وہ ٹھیک تھا۔ ماں کی فکر اور کافی سے خون میں گڑبڑ۔ اسے لات سے بستر سے اتارنا چاہیے تھا۔ میں ضلع کا ڈاکٹر تھا، فرض ادا کرتا تھا، لیکن یہ بوجھ ناقابل برداشت تھا۔ معاوضہ کم، پھر بھی مریضوں پر رحم کرتا۔ اب روز کی فکر تھی، یہ لڑکا مرنا چاہتا تھا تو مرے۔ میں اس جاڑے میں کیا کر رہا تھا؟ میرا گھوڑا مر گیا، گاؤں والوں نے گھوڑا نہ دیا، سوروں کے باڑے سے جوڑی نکلی، ورنہ خنزیر کی سواری کرتا۔
मैंने बैग बंद किया, कोट मांगा, खानदान इकट्ठा खड़ा था, बाप गिलास सूंघ रहा था, माँ आंसुओं से होंठ चबा रही थी, बहन खून आलूद रुमाल झटक रही थी। मैंने सोचा शायद लड़का बीमार हो, उसके करीब गया। वो मुस्कुराया जैसे मैं उसे दवा ला के दे रहा हूं। घोड़ों ने हिनहिनाया, शायद आसमान से मुआयने की मदद। मुझे जख्म नजर आया, कूल्हे के करीब हथेली जितना गहरा सुर्ख, किनारों पर हल्का खुरंड वाला, खून के लोथड़े। करीब से देखा तो कीड़े नजर आए, मोटे सुर्ख खून की छींटों वाले, सफेद सर छोटी टांगों से जख्म से निकलकर रोशनी की तरफ कुलबुला रहे थे। लड़का मर रहा था। घर वाले खुश थे कि मैं काम कर रहा हूं। बहन ने माँ को, माँ ने बाप को, बाप ने मेहमानों को बताया जो चांदनी में पंजों के बल अंदर आ रहे थे। मुझे बचाओ, लड़के ने सिसकी भरी। मेरे जिले के लोग नामुमकिन मांगते हैं। पादरी घर बैठा आबा उतारता है, लेकिन डॉक्टर को खुदा मानते हैं। मैंने कब खिदमत मुसल्लत की? अगर वो खैर के लिए ज्यादती करें तो होने दो। रोज छीन ली गई, मुझे और क्या चाहिए? लोग आए, घर वाले, गांव के बड़े, मेरे कपड़े उतारने लगे। स्कूल का कोच दरवाजे पर गाने लगा, उसके कपड़े उतार दो तब इलाज करेगा, वरना मार डालो, जर्राही तो है। मेरे कपड़े उतर गए। मैं खामोश उन्हें देखता रहा। दाढ़ी में उंगलियां, सर झुकाए मैं साबित कदम था, लेकिन बेबस। उन्होंने मुझे सर और पांव से पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया जख्म की तरफ। कमरा खाली हुआ, दरवाजा बंद, गाना रुका, बादलों ने चांद ढक लिया। बिस्तर गर्म था, घोड़ों के सर खिड़कियों में परछाइयों जैसे हिल रहे थे। तुम पर भरोसा नहीं, लड़के ने सरगोशी की। तुम्हें यहां फेंका गया, तुम मेरी मदद के बजाय मेरे बिस्तर पर पीस रहे हो। तुम्हारी आंखें नोच लूं? शर्म की बात, मैंने कहा। मैं डॉक्टर हूं, क्या करूं? ये मेरे लिए भी आसान नहीं। बस माजरत, मुझे झेलना पड़ता है। ये जख्म मेरा मुकद्दर है। तुम्हारी निगाह तंग है, मैंने कहा। मैंने बहुत मरीज देखे, तुम्हारा जख्म खराब नहीं, तेशे की 2 ज़रबों से आया। बहुत लोग पहलू पेश करते हैं, तेशे की आवाज सुनते हैं, लेकिन उसे करीब आता ना समझते। वाकई बुखार में बह कर आऊं? वाकई, सरकारी डॉक्टर की बात मानो। वो चुप हो गया। अब फरार का वक्त था। घोड़े वहीं थे। मैंने कपड़े, कोट, बैग उठाया। पहनने में वक्त ना लगाया। अगर घोड़ों ने वापसी पर वही रफ्तार पकड़ी तो मैं उस बिस्तर से अपने बिस्तर पर छलांग लगाता। एक घोड़ा खिड़की से हटा, मैंने बंडल गाड़ी में फेंका, कोट आंकड़े से लटक गया। मैं घोड़े पर कूदा, बागें बर्फ में घसीटी, घोड़े आपस में बंधे, गाड़ी डगमगाई, कोट पीछे लटकता रहा। हुर्र! लेकिन कुहार बेअसर। हम बूढ़ों की तरह बर्फ में रेंगे। पीछे बच्चों का तराना गूंजा, खुश हो मरीजों, डॉक्टर तुम्हारे बिस्तर में लिटा दिया गया। उस रफ्तार से घर ना पहुंचता। मेरा मतलब तबाह। जानशीन खयानत कर रहा है, लेकिन मेरी जगह ना ले सकता। साइज घर में रोज पर हमला आवर है, नंगा, इस जाड़े में, अरजी गाड़ी पर, गैर अरजी घोड़ों के। बूढ़ा भटकता हूं, कोट लटक रहा है, लेकिन पर आ ना सकता। कोई मदद ना करता। दगा, रात की घंटी का एक झोटा, अब तलाफी नामुमकिन। आपका एक क्लिक हमारा हौसला है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।